اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 70 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف یعنی سب سے آخری عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بارش اور اس کے اثرات، پھر چوپائے اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ، کھجور اور انگور، اور اسی طریقے سے ان سے ملنے والی چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ شہد کی مکھی کا ذکر کیا تھا، اس کی کاریگری کو بیان کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اب انسانوں کے اندر خود ہی پائے جانے والی بے شمار نشانیاں ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کو، اس کی حکمت کو اور اس کی قوت کو اگر جاننا چاہے تو اب چاروں طرف اپنی نگاہیں دوڑائے، چاروں طرف اسے قدرت کے مظاہر نظر آئیں گے، اللہ کی طاقت اور حکمت کا ایک بیش بہا خزانہ نظر آئے گا۔ اگر انسان اس پر غور کرے تو اللہ رب العزت کی قدرت کو جان لے، اور وہ یہ جان لے کہ اللہ کس قدر شفیق اور مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس قدر اس نے انعام کر رکھے ہیں اپنے بندوں پر، اور کس طرح سے ان سے ہر طرح کی سہولتیں انہیں عطا کر رکھی ہیں، کھانے کی، پینے کی، ہر چیزیں ان کو فراہم کر رکھی ہیں۔ انسانی زندگی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے۔ یہاں پر زندگی کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت دے دیتا ہے۔ اب اس کے درمیان کے جو مراحل ہیں ان کا یہاں پر ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بالکل معہود ہیں، یعنی انسان کے ذہن میں ایسے ہی آ جانے والے ہیں۔ ذرا انسان غور تو کرے کہ اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا، یہ کس قدر کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا۔ یعنی یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو جنت کے لائق بنایا، وہ اس لائق ہے کہ اس کمپٹیشن میں بیٹھ سکے، وہ اپنے اختیار سے نیک کام حاصل کر سکے، اور اس کے بعد جنت اسے مل سکے، اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت کا یہ اس قدر انعام ہے کہ اگر وہ اسے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا ہوتا، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے عقل و شعور سے نوازا، پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جو شریعت اتاری ہے انسان کے لیے، اس شریعت پر عمل کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اب انسان اگر اس پر شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اس پیدائش کے مرحلے میں بھی بہت بڑا انعام ہے۔ اس عورت کے اوپر اللہ کا انعام ہے جو ولادت کے تمام مراحل کو بآسانی اللہ تعالیٰ طے فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کرے انسان اپنی اس زندگی پر کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو کس طرح سے اللہ رب العزت نے ایک قطرے سے اس انسان کے اندر جسم بنایا، اس کی پوری تخلیق فرمائی، اس کو بہترین خوبصورت سانچہ، جسم کا سانچہ عطا فرمایا، پھر اس کا عقل اور شعور عطا فرمایا، اور جب وہ اس اندھیرے میں تھا، حمل کے اندھیرے میں تھا، پیٹ کے اندھیرے میں تھا، تو کس قدر اللہ رب العزت نے اس کے لیے انعامات برسائے، انعامات اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائے کہ اس کے کھانے پینے کا وہاں پر انتظام کیا، ایک نیول ناف کے ذریعے سے اس تک کھانا پہنچا۔ وہاں پر اللہ نے اپنے اس بندے کی فکر کی کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر پنپے اور کس طریقے سے اس کی زندگی پروان چڑھے، اور وہاں پر اسے کس کس طرح کی ضرورت ہے وہ سب اللہ نے پیدا فرمائی۔ اپنے بندے پر کس قدر شفقت کا اظہار فرمایا اللہ نے پیدا کیا۔ ثم یتوفاکم، اس کے بعد اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے۔ یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ دنیا تو قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ جو موت آتی ہے، موت اس لیے آئی کہ ہم اللہ رب العزت کی اب بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اب اللہ رب العزت کے انعامات سے ہم لطف اندوز ہوں، اور جو ہم نے نیک کام کیے تھے، اللہ فرماتا ہے جزاء بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے اب اس کا آؤ مزہ چکھو، اب تم اس کا انعام حاصل کرو۔ تو یہ اللہ کے انعامات اور اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔
اور بعض تم میں سے ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، یعنی اپنی اس انتہائی عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، تاکہ پہلے جو وہ جانتے تھے اب کچھ نہ جان سکیں۔ اس میں قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک انسان جو پہلے کچھ نہیں جانتا تھا، اسے کوئی شعور نہیں تھا، وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، اور وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے، اور پھر وہ چلنا سیکھ گیا، پھر وہ بڑا ہو گیا، اس کے اندر شعور اور عقل آ گئی، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے انعامات سے فائدہ اٹھانے لگا۔ اب وہ چاروں طرف دیکھے، غور کرے، اور اس کے بعد جو بہت عقل مند تھا، بہت بڑا فنکار تھا، بڑا دانشور تھا، بڑا عقل مند تھا، اور بڑا زیرک اور ذہین تھا، اور اس کی ایک آواز پر ہزاروں لوگ آ جاتے تھے، اور بڑے بڑے وہ فیصلے کر دیا کرتا تھا، اور چٹکیوں میں مسئلوں کو سلجھا دیا کرتا تھا۔ اب جب وہ بڑھاپے کی آخری عمر پر پہنچ گیا تو سب رخصت ہو گیا، اس کی عقل رخصت ہو گئی، اب وہ پھر سے بچپن کی طرف لوٹ آیا ہے، اسی طریقے سے چپ چاپ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ نہ اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پیر ہلا سکتا ہے، کوئی کھانا کھلا دے تو کھا لیتا ہے، اب اس کی عقل سب رخصت ہو گئی۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کتنی نشانیاں موجود ہیں، اللہ رب العزت کس طرح سے بندے کو اٹھاتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے آخری عمر تک بالکل پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری عمر ہے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے پناہ مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے ارذل العمر یعنی بالکل نکمی عمر، آخری عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں دنیا کے آزمائشوں اور عذاب کے قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، بڑے علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ زندگی کے تمام ادوار اور موت اور کمال علم اور قدرت کے بغیر کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہستی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور ایک اور بات ہم یہاں پر بتا دیں کہ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ جو باعمل لوگ ہوتے ہیں، باعمل علماء خاص طور سے، اگر وہ ارذل العمر سے وہ جو ہیں محفوظ رہتے ہیں، اگر ان کی عمر زیادہ بھی ہو تب بھی ان کی عقل اور حافظہ قائم رہتے ہیں، اگر وہ باعمل ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ بہت سارے محدثین رہے ہیں جن کی جو 100 سال کی عمر سے زیادہ کہ ان کی عمر رہی لیکن ان کا عقل اور ان کے حافظہ محفوظ رہا۔ تو بعض استثناءات بھی ہوتے ہیں، یا اللہ کا انعام بھی ہوتا ہے۔ تو اگر انسان عمل کرتا رہے اور اللہ کی طرف راغب رہے تو اللہ کی بڑی نشانیاں اس کے لیے موجود ہیں، اور اللہ کے بڑے انعامات ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ماحول پر غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرے، اللہ کے انعامات پر غور کرے، ہر لمحہ اللہ کے ان انعامات کا تصور کرے، اور سوچے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ سن رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ دین کے اوپر قائم ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، فتنوں سے محفوظ ہے تو بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اسے اولاد عطا کی ہیں، اسے بیوی عطا کی ہے، اسے ماں باپ دیے ہیں، اسے رشتہ دار دیے ہیں، اسے دوست دیے ہیں، اسے رزق دیا ہے، وہ بھوکا نہیں رہ رہا ہے، وہ پیروں سے چل رہا ہے، وہ ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو ہلا سکتا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل سکتا ہے، وہ اپنے بدن کو حرکت دے سکتا ہے۔ ان سب میں اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کے ان انعامات پر بندے کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی تعریف میں رطب اللسان رہنا چاہیے، الحمدللہ کے کلمات سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔